اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس نے سالوں اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے، تصور کریں۔ کسی نے پوچھا، غالباً ابئی تھے، مجھے واقعہ نام کنفرم نہیں، غالباً ابئی تھے، کسی نے ابئی سے پوچھا، کہا ابئی اللہ کے نبی فوت ہو گئے تھے، ابئی تو نے اتنا عرصہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، ذرا بتا تو صحیح کہ اللہ کے نبی تھے کیسے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کا جواب بڑا عجیب ہے، کہنے لگا تم نے آج مجھ سے بڑا عجیب سوال کیا ہے جس پر آج تک میں نے خود غور نہیں کیا۔ تم مجھ سے اللہ کے نبی کی شکل و صورت پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم میں نے سالوں اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے ہیں، آج تک یہ ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں غور سے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھوں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، یہ ہمت ہی نہیں تھی، یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی اللہ کے نبی کو یوں چہرہ بھر کے دیکھ لے۔ صحابہ کافر بیان کرتا ہے جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کی مجلس دیکھ کر گیا، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے روب والے، شان والے، دبدبے والے کیسر اور کسرا دیکھے، لیکن جو میں نے محمد کی مجلس دیکھی نا آج تک نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی، اس کے وہ ماننے والے، وہ اس کے سامنے یوں بیٹھے ہوتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیور، کہ جیسے وہ بت ہوں اور ان کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، اگر ذرا سی کوئی چیز ہل گئے تو پرندے اڑ جائیں۔ محمد، اس کی زبان سے، اس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے تو زمین پر نہیں گرتا، ان کی ہتھیلیوں پر گرتا ہے۔ ایسی محبت، ایسی لگن، ایسے ولولے، ایسے ہی اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ٹکٹ نہیں دیے، ایسے ہی ٹکٹ نہیں دیے۔ وہ ایمان، وہ تڑپ، وہ محبت، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی حالات تھوڑے خراب تھے، اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر، اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر ہے، باہر سے اسلحے کی آواز آتی، اللہ کے نبی پریشان ہوئے، پوچھا کون؟ اللہ اکبر، آگے سے صحابی کی آواز آتی ہے، اللہ کے رسول پریشان مت ہوں، باہر آپ کا خادم آپ کے پہرے کے لیے کھڑا۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کہا، اللہ کے نبی کہتے نہیں تھے، لیکن صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو پہلے سمجھ جاتے تھے اور آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کا اکرام کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کے اتنے واقعات ہیں، کون کون سے واقعے سناؤں؟ کہنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ وہ لوگ جس ایمان کی پیک پر تھے، تقوی کی پیک پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن کو اللہ نے دیا، میرے بھائیوں آج کسی انسان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے متعلق زبان ہلکی سی ہلائے بھی صحیح، اپنے ہونٹوں کو بھی ان کے خلاف جنبش دے۔ پتہ نہیں کیسے یہ لوگ جسارت کر لیتے، ایسے لوگوں کو نعوذ باللہ کو اسلام سے خارج کر رہا ہے، نعوذ باللہ کو مرتد کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ کو کچھ کہہ رہا ہے، کو کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی لینے آج کی دنیا میں بنتی نہیں ہے۔ عام آدمی ہونا، مار دھاڑ لڑائی، اس کا جناب دانت توڑ دیں، ہاتھ توڑ دیں، جو مرضی کر دیں، نارمل کیس بن جائے۔ اور اگر کسی نے سرکاری وردی پہنی ہوئی ہو، آپ اس کو ذرا انگلی تو لگا کے دیکھیں، پھر اس کی ذات کا کیس نہیں بنتا، پھر سرکار کا کیس بنتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ غلط تھا، وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، غلطی کر رہا تھا، جو مرضی کر رہا تھا، لیکن جب وہ وردی میں تھا، تو نے جو اس کو ہاتھ لگایا نا، وہ ہاتھ تو نے اس کی ذات کو نہیں لگایا، وہ ہاتھ تو نے سرکار کو لگایا۔ تو بات یہی ہے، تھے تو وہ بندے ہی نا، ہوئی ہوگی مسٹیک، آخر انسان تھے، لیکن جب ان کو اوپر صحابیت کا درجہ آ گیا، صحابیت کا لباس آ گیا، تو میرے بھائیوں وہ جیسے بھی تھے، اب مجھے یا آپ کو کسی غیرے کو یہ اجازت نہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمیں شروں اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی شریر، مفتن اور اس قسم کے کالے دلوں، کالی زبانوں والے افراد ہیں، اللہ رب العالمین ان کے فتنوں سے دین کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، اس پاکستان کو اس شر و فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو کالا لباس پہننا ہے، شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت؟
शरीयत के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा लिबास है, जिसको आपने पसंद किया, जिसके पहनने का हुक्म दिया, वो सफ़ेद लिबास। काला लिबास पहनने की कोई उस अंदाज से मुमानियत नहीं है कि कहा जाए कि ये हराम है, ये ममनू है, लेकिन शरीयत का एक उसूल है कि जो काफिर लोग, मुशरिक लोग, बिदअती लोग जो काम इख्तियार करें, आपने उसे काम के करने से बचना है। जब काला लिबास मुहर्रम के अंदर एक ख़ास अलामत बन जाता है, तो इसलिए उस अलामत का शिकार होने से बचने के लिए बिलखुसूस मुहर्रम के अंदर काला लिबास नहीं पहनना चाहिए, ताकि जो अहले बिदअत हैं, अहले ज़लाल हैं, उनके साथ मुशाबहत ना हो। वैसे ओवरऑल पहनने के अंदर कोई हर्ज नहीं है, या यूँ कह लें कि शरीयत के अंदर कोई ख़ास कदगन नहीं है। अगरचे बाज़ उलमा लिखते हैं मुतलक़न ही नहीं पहनना चाहिए, बाज़ उलमा लिखते हैं कि काला लिबास मुतलक़न नहीं पहनना चाहिए। क्यों? कि जब हम काला लिबास पहनते हैं तो उनके साथ मुतलक़न मुशाबहत होती है, लेकिन क्योंकि मुहर्रम के अंदर एक ख़ास इन्वायरमेंट बन जाता है, तो इसलिए मुहर्रम के अंदर बिलखुसूस गुरेज़ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर सही बात समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक